جب ہم نماز میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اب نماز میں ہاتھ باندھنے کا ہے. کچھ لوگ آپ کو کہیں گے جی آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں ناف کے اوپر, کچھ کہیں گے ناف کے نیچے. یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں. آپ ناف کے اوپر ہاتھ باندھو تو بھی حدیث پاک میں ہے, آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو تو بھی حدیث پاک میں. یہ بات یاد رکھیں, مرد ان دو جگہوں پہ ہاتھ باندھتے ہیں. سینے پر ہاتھ باندھنا مرد کی کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. اسی لیے ہم ناف کے اوپر ہاتھ باندھیں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں, دونوں کو ٹھیک کہتے ہیں. ناف کے نیچے ہم باندھتے ہیں, اوپر والے کو ٹھیک تو کہتے ہیں لیکن باندھتے نیچے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ ترجیح کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس طرح وزن کس کا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو؟ بابا اس پر حضرت علی المرتضیٰ کا عمل بھی ہے اور حدیث بھی ہے. باقی حدیثوں کا عمل باقی صحابہ کا ہے ناف کے اوپر, لیکن ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول کو فالو کرتے ہیں کہ جس جگہ صحابہ میں اختلاف آ جائے تو اس کی مانو جو خلفائے راشدین ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کی حدیث ہے, سنن نبی داود ہے, اس میں حدیث پاک صحیح موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. فرمایا سنت رسول اللہ کی یہ ہے, نماز میں دایاں ہاتھ اوپر بایاں ہاتھ نیچے, اور ان دونوں کو تحت السرہ ناف کے نیچے رکھو. تو ہم نے یہ مانی ہے, اپنے مذہب کی دلیل دے دی ہے. اب کوئی ناف سے اوپر باندھے میں اسے غلط نہیں کہتا, میں تو کہتا ہوں بابا آپ ناف کے اوپر باندھ لیں, لیکن جس کو ہم نے حق سمجھا ہے, بہتر اور بہترین کا اختلاف ہے, بہتر اور بہترین کا, تو ہم نے بہترین اس کو سمجھا ہے کہ ناف کے نیچے. اس پر اگر کوئی سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہے نا, حدیث سے ہٹ کے میں کامن سینس کی بات بھی کر سکتا ہوں, عقلیات کی, کہ ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں. ہاتھ باندھنے کا دراصل مطلب ہے اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا. مرد کی شہوت ناف کے نیچے ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے وہ یہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. عقلیات بھی ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولانا آپ پھنس جاؤ گے. میں نے کہا اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو اہل حق علماء کو دلیل میں پھنسا جائے. یہ دھمکی کسی اور کو دینا, یہ تھریڈ کسی اور کو کرنا, اس دماغ میں یہ دھمکی نہیں آتی. یہ دھمکی پروف دماغ ہے, تھریڈ پروف ہے. میں نے تجھ سے اس طرح متاثر نہیں ہونا. میں دلیل کی دنیا کا ماہر آدمی ہوں, میں نے دلائل پڑھے ہیں, سمجھے ہیں, سنے ہیں, اس کے بعد عمل کر رہا ہوں. میں ایویں نہیں آ گیا دلیل سے بات کرو ڈر گئے ہو میں یوں کروں. اس طرح کسی بچے کو کہنا, ہمیں نہیں کہنا. میں بہت سے اس طرح آپ کے 30 مار خان دیکھ چکا ہوں. کہنے لگا میں پھنسا لوں گا. میں نے کہا جی بسم اللہ, دا گز دا میدان, آئیے بسم اللہ بات فرمائیے. ناف کے نیچے ہاتھ ستر ہے, یہ چھپانے کی جگہ ہے, پلیت جگہ ہے, اسے چھپایا جاتا ہے. آپ پلیت جگہ پہ ہاتھ باندھتے ہو تو آڑی نماز کوئی نہیں ہوندی. پلیت جگہ پہ ہاتھ باندھتے ہو آپ کی نماز نہیں ہوتی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, آپ ہاتھ دکھائیں. میں نے کہا جی بات طے ہو گئی, شاباش, پکا رہنا کہ جو جائز ستر ہے جسے چھپانا چاہیے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا, نماز گئی. کہتے جی پکے ہو, پکے ہو. میں نے کہا تحیات پہ ہاتھ کہاں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں ران پہ. میں نے کہا ران تو جائے ستر ہے, اس کو چھپانا چاہیے گھٹنے تک. تو ایک کندھوں پہ ہاتھ رکھ, اشہدو اللہ الہ الا اللہ, بسم اللہ, رکھ لے. تو بھی رکھ لے. آپ مذاق کر رہے ہو. میں نے کہا بے وقوف کا مذاق ہی اڑائیں گے, عقل مند کے ساتھ بات ہوتی ہے. جو خود کام کر رہا ہے اور وہ مجھے کہے وہ دیکھا تھا آپ نے بڑے بڑے بالوں والا گنجا, تو بڑے بالوں والا گنجا ہو سکتا ہے؟ فضول آدمی کو انجوائے کرنا ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ ہے. ایسے وقت پاس ہے, ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں, تو مذاق کیوں اڑاؤں گا اور کیا کروں گا تیرے ساتھ؟ میں نے کوئی لین دین کرنی؟ اے اللہ کے بندے, بات وہ کرو جو بات دلیل سے بنے. بھئی تو بھی تو ران پہ ہاتھ رکھتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں, تیری کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. میں نے کہا یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے, میں سنن نبی داؤد کی حدیث پڑھ چکا ہوں. بس گل یہ ہے کہ تیرے دماغ نہیں آندی تو رولا پا دیتے ہو. بھئی تیرا دماغ میں عیار نہیں ہے, تیرا دماغ میں عیار نہیں ہے, شریعت میں عیار ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.